السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اسلام نام ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لینے کے بعد کہ اس وحدہ لا شریک والے عقیدے پر قائم اور باقی رہنے کے طور طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا. وہ طور طریقے ہر انسان کے لیے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آخر سانس تک بھی زندگی کے ہر مرحلے کے ساتھ جڑے ہوئے. اسی کا نام ہے شریعت، اسلام کا طریقہ، اسلامی قانون، اللہ کا دین. اسی سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی برضا اور خوش ہوتے ہیں. قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ذری وضاحت کے ساتھ انسان سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے چلے تو پتہ چلے گا کہ انسان کی انفرادی زندگی کا ہر پہلو بھی اطاعت خداوندی، عبادت الہی اور وہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخلے کا بھی ذریعہ اور سبب ہے. اگر اس میں خلاف کرتا ہے تو وہی طریقہ دوزخ میں داخلے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآنی مقاصد اور مطالب اور مفہوم کو وضاحت کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 20 واقعات کی شکل بھی پیش فرما دی جو دین کی حقیقت سمجھنے کے لیے اور زندگی کا ہر پہلو کس چیز کے ذریعے سے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ واقعہ بھی بتلایا. ایک عورت بلی کو باندھ کر رکھی تھی، نہ اس کو کھانے دیتی نہ اس کو کھلی چھوڑتی کہ کہیں جا کر کھا کر پی کر آئے. اسی میں وہ مر گئی تو بس اس عمل کے ذریعے سے اس کو دوزخ میں داخل کر دیے جانے کی وضاحت کر دی گئی، وغیرہ وغیرہ. اس آیت شریفہ کے اندر بھی انسانی انفرادی زندگی کے اہم مسائل ہیں، خاص طور پر نوجوانی کے بعد سے پیدا ہونے والے مسائل. تو پھر زندگی کے آخر سانس تک مسئلہ باقی. اس طریقے میں، اس ذریعے میں احکام کو بتلاتے ہوئے اللہ نے یہ اعلان فرمایا، دیکھو اس زندگی کے اس پہلو کے اندر بھی اللہ کے حکم کو حکم مان کر طریقے زندگی میں جڑتے ہو، ازدواجی زندگی کے ساتھ جڑتے ہو تو یہ تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو جنت ہے اس میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. اگر اس کے اندر بھی خرابی پیدا کرتے ہیں تو یہی چیز تم کو دوزخ میں داخلے کا ذریعہ بن جائے.
تو پھر جنت اور دوزخ، جنت حاصل کس سے ہوتی ہے؟ کن چیزوں سے دوزخ سے بچا جا سکتا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو اس کے ساتھ جڑا ہو۔ اس آیت میں حکم ہے، اے مسلمانوں، اسلام کو قبول کرنے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد مسلمان سے خطاب ہے، اے مسلمانوں، تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ ہاں، ان سے نکاح کر سکتے ہو ایسی شکل میں کہ پوری طرح ایمان قبول کر لیں۔ اس کی وضاحت اور تفصیل 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں پر تفصیل اس طرح ہے کہ اگر ایمان کا اعلان بھی کر دے غیر مسلم عورت، تو اس کا امتحان ایمانی اعتبار سے اس کو جانچ پڑتال بھی کر لو، صرف اعلان کافی نہیں، صرف اعلان کافی نہیں ہے، ایمانی تقاضوں کی تعمیل و تکمیل سے متعلق بھی تم دریافت کر لو، امتحان لے لو، جانچ پڑتال کر لو، تو پھر اس کے بعد اس عورت کو اپنے نکاح میں تم لے سکتے ہو۔ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، سب مشرک تھے۔ جب اسلام قبول کیے، ان کی بیویوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو نکاح سے باہر ہوئے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تو نکاح قائم، دائم اور باقی تھا۔ دنیاوی زندگی کے اندر انسان عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی کہ نوجوان جو شادی کے لیے جوڑا بنانے کے لیے راغب ہوتا ہے، عام طور پر ایک عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو جاتا ہے، تو اس کے خاطر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ تو بعض مرتبہ انسان مال کے اعتبار سے دیکھتا ہے، امیر خاندان سے ہے یا وہ امیر ہے عورت، مال و اسباب کے ذرائع اس کے پاس خوب ہیں، تو سمجھتا ہے کہ میری زندگی بنے گی۔ اچانک عقیدے سے ہٹ جاتا ہے کہ زندگی بنانے، قائم کرنے، مستحکم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اور بعض اس کے حسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، یعنی اس کے پیشہ ایسا ہے، روٹی روزگار کے اسباب اس کے پاس ایسے ہیں، کہ زمانے کے اعتبار سے، فلاں اعتبار سے شہرت یافتہ ہے، دنیا میں اعتبار سے جو مقام پیدا ہوتا ہے اس کو حسب کہتے ہیں، اس کو حسب کہتے ہیں۔ ایک بڑے خاندان سے جڑ جانے کو اعزاز سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، ایسی چیز کو حسب کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کا جوڑا بنانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت ہوتا ہے۔ فَظْفَرِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دینی تعلیم، دینی تربیت، دینی فکر و رجحان کو بنیاد بنا کر تم اپنے ازدواجی زندگی کا جوڑا بناؤ، تو پھر دنیا بھی مفید رہے گی، پھر یہی دنیا کی صحیح ڈھنگ کی زندگی تمہاری آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں پانے کا اسباب و ذریعہ بن جائے گی۔ معیار یہ پیدا کیا اسلام نے،
اور یہ معیار جھنجھوڑ دینے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو برائے نام مسلمان کہلاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان زندگی کے ہر موڑ پر بچپنے کا ایک موڑ ہے، بچپنا گزرنے کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے جس کو نوجوانی کہتے ہیں، پھر آگے بڑھنے کے بعد پھر جوانی کا ہے، نوجوان ایک چیز یہ الگ ہے، جوانی الگ چیز۔ سادے سیدھے الفاظ میں سمجھنا ہے تو اس کو 15 سے لے کر قریب 30 سال تک یہ نوجوان کہلاتا ہے۔ خطائی پکی پختہ جوانی 30 سے 40 سال تک۔ عمر کے لحاظ سے آخری حد 40 سال ہے جوانی کی۔ 40 سے 50 تک اس کو ادھڑ عمر کا کہتے ہیں، عربی میں کہلون کہتے ہیں۔ وہ 10 سالہ پیریڈ میں جوانی بھی رہتی ہے، جوانی ہٹنے لگتی ہے، بڑھاپا داخل ہونے لگتا ہے۔ تو جوانی اور بڑھاپے کی آمیزش ہوتی ہے، دونوں چیزوں کے درمیان والی زندگی ہوتی ہے۔ تو 30 سال کے بعد کچھ سمجھ فہم پختہ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے جوش والی کیفیت رہتی ہے، ہوش والی کیفیت ذرا کم ہوتی ہے 15 سے 30 سال کے اندر۔ اور یہ عورتوں میں ان کے بالغ ہونے سے 12 13 14 سال جو بھی ہے، عام طور پر ان کی عقل 25 سال میں پختہ ہوتی ہے، جبکہ وہ بلوغ کی علامت کو پہنچتے ہی زمانے میں تو اس کو شہرت دے دیتے ہیں کہ عقل والی ہو گئی، ہمارے اپنے ہندوستان کے اصطلاح میں کل کوشی بھی کر دیتے ہیں اس کی۔ لیکن عقل و فکر فہم کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 25 سال میں پختہ ہوتی ہے۔ الغرض تو عام مسلمان کے لیے بھی جب اس موڑ پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی پورے مسائل سے، سرسری مسائل سے، چونکہ وہ زندگی میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، واقف ہونا۔ اسی مفہوم کو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان میں، ان کے ذریعے سے ہم کو دین ہے۔ تفقہوا قبل ان تصودوا، یہ کلمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جامع الکلم کہتے ہیں، قرآن بھی جامع الکلم، یعنی الفاظ کی بندش میں گہرائی ہوتی ہے، ایک ایک لفظ میں معنی کے کئی مفہوم، سارے مفہوم کو اس کو اندر جمع کر سمو لیتا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کلمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفقہوا قبل ان تصودوا، اسلام سے جڑے ہوئے ہر مرد سے خطاب، چاہے امیر ہو کہ غریب، کوئی پیشے سے جڑا ہو کہ نہ ہو۔ لفظی ترجمہ ہے، ایک علم الگ چیز ہے، اس سے پہلے ترجمے سے پہلے ایک علم ایک الگ چیز ہے، علم کی حقیقت کو سمجھنے والی کیفیت ایک الگ ہے۔ پڑھنا آ جانا، یاد ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، پڑھنا آ جانا، یاد ہو جانا، معلوم ہو جانا، اس کے بعد اس کی حقیقت سمجھ میں آ جانا، اسی کو کہتے ہیں فقہ۔ فقہ کے معنی سمجھ۔ تو کلمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم سید یعنی سردار، قائد، ذمہ دار، سرپرست بننے سے پہلے سمجھداری پیدا کر لو۔ بغیر سمجھداری پیدا کہ سید، آقا، ذمہ دار جو بھی ہے مت پڑھو۔ تصودوا سید سے، تو یہ ایک ایسا خطاب ہوا کہ جو ہر انفرادی طور پر انسان کے لیے ہے۔
تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور تابعین وغیرہ سے جو وضاحت ہے، اب اس حدیث کا ترجمہ ہوا، تم شادی کرنے سے پہلے شادی کے مضمون کو، شادی کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کو، اس کے بعد والی زندگی کے حقیقت کو، اس کے مفاہیم کو سمجھ پیدا کر لو، پھر شادی کرو۔ شادی ہوتے ہی اب انہیں سردار بن گیا، ایک جورو کا، بچے ہوئے ان کا ذمہ دار بن گیا، خاندان بنا، ایک نیا خاندان آگے بڑھنے لگا، ان تمام چیزوں کا وہ انفرادی اس پر اب ذمہ دار، انہیں سید بنا، انہیں قائد بنا۔ قرآن نے سبھی احکام پیش کیے، سورہ نساء خاص طور پر، پھر سورہ نور اور خاص طور پر، ماں باقی چیزیں کلام پاک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے علماء دین کا قدیم سے اتفاق ہے، ہر باپ کو، ماں اور باپ کے اوپر ذمہ داری ہے اپنی لڑکیوں کو شادی کرنے سے پہلے کم سے کم سورہ نساء، عربی کے اندر سورہ نساء کبریٰ ایک ہے، سورہ نساء خسرہ ایک ہے، خسیر سے چھوٹی، دو سورہ نساء ہیں۔ عام آدمی کے لیے نام جو چھوٹی سورہ نساء ہے اس کا نام ہے سورۃ الطلاق، 28ویں پارے میں۔ احادیث میں دین کی اصطلاح میں اس کا نام ہے سورہ نساء، چھوٹی سورہ نساء، بڑی سورہ نساء اردو کے اندر۔ سورہ نساء ایک بڑا سورہ ہے جو چوتھے پارے سے شروع ہو کر چھٹے پارے کی ربع کے پاس ختم ہوتا ہے۔ چھوٹی سورہ نساء صرف 18 آیاتوں کے پر مشتمل ہے، وہ دونوں کے مضامین ملانے کے بعد وہ ایک ہی نساء سے جڑتا ہے۔ خطاب معاملات کو سدھارنا، سنبھالنا مرد سے متعلق ہے، مرد سے جڑے ہوئے وہ مسائل جو عورتوں کے ساتھ جڑے آتے ہیں، تو اسی واسطے نام دے دیا گیا، عورتوں کے نام کے ساتھ نام دے دیا گیا سورہ کو۔ ذمہ داری تو مردوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی اب احکام وغیرہ مدینے کی زندگی سے شروع ہوتے ہیں، ان تمام کے اندر بھی اس قسم کے بیچ مسائل وقتاً فوقتاً پیدا ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مدینے سے روانہ کیا مکے کے لیے، ایک خاص مقصد کی تکمیل کے لیے۔ دیکھو تم مکہ جاؤ، خفیہ طور پر جو مسلمان ہجرت نہیں کر سکے مجبوری وغیرہ میں، اپنی شخصی ملاقاتیں کر کر ان کو ترغیب دے کر آؤ، تو یہ شکل صورت نکال کر مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کر جاؤ، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے۔ چنانچہ پہنچے اور اپنا کام کر کے آئے۔ جب پہنچے، زمانے جاہلیت میں ان کی ایک گرل فرینڈ تھی، قرآن میں الفاظ آئیں گے مصافحین، مصافحین، محسنین غیر مصافحین، سورہ نساء میں ملے گا آپ کو۔ شادی کے طریقے سے تعلقات میں جڑ جاتے ہیں تو شادی شدہ ایسے آدمی کو قرآن نام دیتا ہے محسن، میم ہے سواد، سین سے نہیں سواد سے، محسن، اس کے جمع محسنین۔ اور عورت بھی
شادی کے طریقے سے ایک آدمی کے ساتھ جڑتی ہے تو محسنات، 5ویں پاری کی ابتدا والمحسنات من النساء اسی لفظ کے ساتھ ہے۔ اگر شادی کا طریقہ نہ ہو، دوسرے طریقے کے ساتھ جوڑ، چاہے ہوس ہو، زنا ہو، فحشکاری ہو، کچھ بھی ہو، دوستانہ روابط کے ساتھ ہو، جس کو ہم آج کے الفاظ میں گرل فرینڈ، یہ تو ہے اجنبی عورت، یہ میری اچھی دوست ہے، جس کو آپ اردو میں دوست کہیں گے، اس کو مصافحین کہتے ہیں۔ لفظ سین فے ہے، بد اخلاقی، صحابہ گیری، فحش کاری سے جڑنے والے معنی مفہوم کو کہتے ہیں۔ سین فے ہے، مصافحون۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی پختگی کے لیے بھی فرمایا ولدت بالنکاح لا بالصفاح، وہی سین فے الف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وجود کو جو بخشا ہے نکاح کے ذریعے سے بخشا ہے۔ اس دنیا میں وجود نکاح کے جائز طریقے کے ذریعے سے ہوا ہے، فحش کاری کے طریقے سے، زنا کاری کے طریقے سے نہیں ہوا ہے۔ اور یہی طریقہ میرے آباء و اجداد میں آخر سلسلے تک آدم تک ملا ہو، نکاح کے ذریعے سے وجود ہوا ہے، غیر نکاح سے نہیں ہوا ہے۔ اور اگر عورت، یہ میرا بوائے فرینڈ جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ ہے خدن، خے دال نون۔ 6 پارے میں سورہ مائدہ کے اندر اس کی وضاحت آئیں گی۔ غیر متخذین اخدان، خدن کی جگہ بوائے فرینڈ اختیار نہیں کرو گی۔ چنانچہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو ان کی ایک گرل فرینڈ تھی زمانے جاہلیت میں، سارے صحابہ مشرکین تھے پہلے۔ جب اپنا یہ پیام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل و تکمیل کے لیے پہنچے، جو ہی ان کی آمد کی خبر ملی، اس فاحشہ کو جو ان کی گرل فرینڈ تھی، اس کے ناموں کے ساتھ ذکر ہے تفاصل میں، اب ناموں سے لینا دینا اپنے کو نہیں ہے۔ فوراً پرانی یادوں کو یاد دلانے کے لیے فوراً آ کر ملاقات کی۔ انہوں نے کہہ دیا میں نے اسلام قبول کر لیا، ہمارے اسلام یہ سب کچھ اب درست نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نکاح کر لو۔ وہ مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی، مشرک تھی، نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پوچھنا پڑے گا اس بارے میں مسئلہ۔ جب انکار کی شکل ہوئی، شور و پکارا کی، لوگوں کو جمع کی، اچھی خاصی پٹائی بھی ہوئی، لیکن آپ قدم آگے نہیں بڑھے، مسائل پیش کر دیے گئے۔ ایک واقعہ نہیں، 20 واقعات، ایسے کئی واقعات ہوتے رہے، ہو رہے ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں، قیامت تک بھی ہوتے رہیں گے۔ لیکن ایمان اور دین کی بقا کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے؟ جو ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے، وہ موجب فی النار ہیں، دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جو ان حالات میں بچ کر بحیثیت دین کی اس کی حفاظت کرے گا، اسی آیت میں اختتام پر ہے اللہ یدعوکم من الجنت والمغفرۃ باذنہ۔ اس طریقے کی وضاحت کر کر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ تم ہمارا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرو
تو تمہیں جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا، اگر اس پہلو سے بھی ہٹو گے تو پھر دوزخ کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو پھر جنت دلانے والی کیا چیز ہے؟ تو زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ دین کا ایک تقاضا ہے۔ اس مشرکہ سے اجازت طلب کی، نکاح کی، احکام اللہ تعالیٰ نے قلم بند کر دیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اے مسلمان ہو تم مشرک عورتوں سے ہرگز شادی نہ کرو۔ ہاں اسی مشرکہ سے جو پسند آگے تمہیں کرنا کرتے ہو تو وہ ایمان میں داخل ہو جائے، مومنہ بن جائے۔ اسلامی قانون بھی اسی کے پر مرتب ہے۔ جب قانون مرتب ہے اس آیت کے تحت، ایک دو نہیں، یہ احکام تفصیل میں اگر چلتے ہیں تو 100 صفحے سے زیادہ کی تفصیل ہے۔ ہم وہ تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے، کیسی کیسی شکل بنائے۔ لہذا ظاہری طور پر ایمان کی وجہ سے بھی آگے بڑھ جانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب اس ترجمے سے خود سمجھ میں آ گیا، یہودی بھی شامل ہو گئے، نصرانیات بھی شامل ہو گئے، سب شامل ہو گئے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے استثناء قرار دیا، یہودی عورتوں کو یہودیت پر باقی رہتے ہوئے، مشرک اور نصرانی عورتوں کو یعنی عیسائیوں کو عیسائیت پر باقی رہتے ہوئے اپنی تم شریک حیات منتخب کر سکتے ہو۔ اب اس کی حکمت مصلحتیں 20 ہیں، لیکن وہاں بھی پھر دیگر روایت احادیث سے وہ بھی پسندیدہ نکاح قرار نہیں دیا جائے گا، جائز میں ناپسندیدہ۔ حکمت یہ ہے اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن اولاد کی تربیت کے اندر ماں کا اور باپ کا حصہ قریب قریب ایک جیسا ہوتا ہے تربیت کے لیے۔ تو لہذا ماں کی نسبت کی وجہ سے جو اولاد پہ اثر پڑے گا، دین سے ہٹنے ہٹانے، دینی معاملات میں کمزور ہونے کا سبب بن سکے گا، زندگی کے ہر موڑ میں بہت محتاط رہنا پڑے گا، اس لیے بھی ناپسندیدہ ہے جائز ہونے کے باوجود۔ پھر اس کی ایک تفصیل ہے، جس سے مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، نام کے ساتھ سال کو سال عید کی نماز پڑھ لینا یا جمعے کو جمعے کی نماز پڑھ لینا، دیگر مسائل کے اندر اسلامیت کا باقی نہ رکھنا وغیرہ، یہ کیفیت یہودی فرقے میں بھی ہے، عیسائی فرقے میں ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ جب یہ ہونے لگا ہو رہا تھا، ہوتا تھا۔ خدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو نائلہ نام کی ہے، یہودی عورت تھی، مگر یہودیت پر باقی نہیں رہی، مسلمان ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے وقت پر آپ کی انگلیاں کٹے، فلاں کرے، تو نائلہ ہی تھی۔ حسب کے اعتبار سے بڑے رتبے والی تھی، جمال کے اعتبار سے اسے بھی کمال درجے کی تھی۔ ایام عدت میں ہی بڑے بڑے عمرا تک پیام روانہ کی، قرآن کی اتنی پابند تھیں، احکام دین کی اتنی پابند تھیں، دین اسلام کی اتنی پختہ تھیں۔ میں ایام عدت میں ہوں، اشارے بھی ہونا نہیں چاہیے، چند آیتوں پر یہ وضاحت بھی آئیں گی اس کی پرانے احکام۔ جب ایام عدت گزر گئے کہ وہی پیام بھیجنے والوں کا تانتا بنا رہا، بس انہوں نے ایک ہی جملہ حضرت سے کہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جیسی شخصیت
کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا تم میں، ان کا مقام و مرتبہ کوئی لے ہی نہیں سکتا. جب وہ نہیں رہے تو اب میں پوری زندگی بغیر شوہر کے گزاروں گی، شادی نہیں کروں گی. نہیں کیا انہوں نے. تو حکم دے دیے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، بھلے تمہیں کتنی بھی اچھی اور بھلی لگتی کیا نہ ہو. ولا امۃ مؤمنۃ، اللہ تعالیٰ نے بتایا حکم خداوند نکمانو. ایک مومن عورت چاہے وہ باندھی ہو کہ غیر باندھی ہو، امتن کے معنی باندھی، عبد معنی بندہ. اس لیے مردوں کے ناموں میں اللہ کے نام کے ساتھ اب لگاتے ہیں. اللہ کا بندہ، اب کے معنی غلام، اللہ کا غلام. عورتوں کے لیے وہی نام دینا ہے تو امت اللہ، امت الجبار، امت الرحمان، امت الغفار، امت الرحیم. سر عبداللہ، عبد الرحمان، عبد الغفار، عبد القدوس. تو تمام کے تمام عورتیں اللہ کی امتن ہیں. تمام کے تمام بندے انسان اللہ کے عبدن ہیں. اس مفہوم کے ساتھ سمجھتے ہوئے چلیے ولا امۃ مؤمنۃ، کوئی بھی عورت جو مومن ہے. ایک بات اگر خاص اصطلاح میں جانا چاہتے ہیں، عورتیں دو حصوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آزاد ایک غیر آزاد. غیر آزاد کو بھی امتن کہتے ہیں، جس کو لونڈی کہتے ہیں، باندھی کہتے ہیں، جو سلسلہ آج نہیں ہے. اگر وہ بھی ہے اگر مومن ہے تو مشرک عورت سے سب سے اچھی اور بہتر ہے. انہیں بھلے اگر تھے کہ وہ مشرک عورت زمانے کی حسینہ عالم قرار دی جاتی ہو، پورے زمانے کی امیر کبیر مانی جاتی ہو، فطری طور پر انسانوں کے اندر دنیا میں پھیلا ہوا بھی رشتہ ہے. چند ایک منظر پر ہیں، بغیر منظر کے تعداد گن نہیں سکتے. اسی محلے کے اندر میں دو تین واقعات میری تاریخ میں ہیں، مسلم عورتیں غیر مسلم مردوں کے ساتھ. اسی محلے کے اندر ایک خاندان وہ بھی دیکھا ہوں میں، نام کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے مسلمان، دو حقیقی بہنیں ہیں اور دونوں سے بھی 5-5 6-6 بچے. کبھی اس گھر کبھی اس گھر کے راستے پورے محلے کا تقریباً دورہ ہوا ہے میرا بھی. میں کبھی کسی کا نام وغیرہ نہیں بتاتا، کم و بیش حالات سے واقف ہوں. بتانے پر سننے کے بھی تیار نہیں، چونکہ ایمان کی کمی ہے. یہ منظر پر نہیں آنے والے واقعات، منظر پر رہنے والے واقعات، مشہور و معروف شخصیتیں، ایک نہیں کئی درجے کے لے لو. مسلمان نام کے ساتھ جو نام رکھنے والے، اسلام کی شناخت رکھنے والے، صدارت عظمیٰ ہندوستان کے اوپر فائز رہے، تو دین سے دور دور کا تعلق نہیں تھا سوائے نام کے. بیوی ایک مذہب کی تو بیٹی ایک مذہب کی تو فلاں داماد ایک مذہب کا، فلاں فلاں اس قسم کا. اور جو منظر سے چھپے ہوئے ہیں بڑی تعداد ہے. اس جیسے واقعات رہیں گے، اسی کی وضاحت کے لیے تفصیل کے لیے ہے 20 چیزیں. بولا اعجبتکم، بھلے تمہیں کتنا بھی اچھا لگتی ہو تاج میں ڈال سکتے ہو. اسی طرح حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بچیوں کے سرپرستوں کو
اور حکام کو کہ تم لوگ مشرک مردوں سے اپنی بچیوں کی شادی ہرگز نہیں کرو گے. ہاں وہ ایمان لا لیتے ہیں تو اب کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کا حکم ہے، کر سکتے ہیں. اس لیے کہ کم درجے کا بندہ بھی فقیر غلام صحیح اگر مومن ہے تو مشرک مرد بھلے کتنے بھی بڑے درجے کے اندر مشہور ہو گیا ہو، شہرت رکھتا ہو، اس سے زیادہ اچھا، افضل اور بہتر یہی ہے، اس سے نکاح کرو تم. انہی احکام کے اوپر ایک مہر لگائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں. حجۃ الوداع ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء استحللتموہن بکلمۃ اللہ فلکم علیہن حق ولہن علیکم حق. خطبہ حجۃ الوداع پورا آخری ایک مہر تھا پورے اسلامی احکام کے اوپر. اے لوگوں میں تاکید کرتا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ کا پورا خوف پیدا کرو، یعنی اللہ کے حکم کو حکم مان کر کرنے میں. عورتوں سے متعلق جو چیزیں مسائل ہیں یاد رکھو، ایک عورت جو تمہارے لیے حلال ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے حلال ہو رہی ہے. دنیا کے ظاہری رشتے ہیں، انفرادی طور پر ساری عورتیں سارے مرد اللہ کے ہیں. اللہ کے حکم سے جڑنا ہے، اللہ کے حکم سے نکلنا ہے. شادی والے بندھن کے اندر جو تمہارے زندگی کا حصہ بن رہی ہے اللہ تعالیٰ جوڑ رہے ہیں. اللہ کے حکم سے وہ جائز ہو رہی تمہارے لیے. لہذا تمہارے رب نے تمہارے لیے، تم مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کی وضاحت تفصیل دوسری جگہ. اسی طرح عورتوں کے فیور میں بھی مردوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھیں. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی انفراد تھے، مجرد تھے، آپ بیسیوں مسائل سے دور تھے. شادی کے رشتے سے جڑنے کے بعد بیسیوں مسائل آپ کی ذمہ داریوں پر آ گئے. بحیثیت دین کے اس کی حفاظت کرنا ہے. احکام دینے پر اللہ تعالیٰ پھر ایک نتیجہ بتاتے ہیں. اولئک یدعون الی النار، جو دنیا کی فریفتگی کی وجہ سے تم مائل ہونا چاہتے ہو، جڑ رہے ہو، اس میں جو جو مسائل ہوں گے بڑی تفصیل ہے، وہ تو ذکر نہیں کرنا ہے، صفحات کا. تو یہ ذریعہ بنے گا دوزخ میں جانے کا. لیکن یہ احکام اور طریقے تمہارے رب نے جو بتا کر تمہیں دیے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی. ایک آدمی کا ایک عورت سے جوڑ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ اس طریقے سے جڑے تو یہ طریقہ بھی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ہے. اور یہ سمجھ کر جڑتے ہیں تو مغفرت اللہ کی طرف سے تمہارے لیے معافی اور مغفرت ہے سارے گناہوں کی بیزنی ان کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. بات ختم کرتے فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے سارے احکام وضاحت کے ساتھ بتا دیتے ہیں تاکہ تم اس کو نصیحت کے طور پر پوری طرح اپنا زندگی کا حصہ بنا لو، قبول کر لو، اسی کے مطابق زندگی میں ڈھلو اور ڈھالو. اب جب ڈھل گئے، بحیثیت ایمان اصل بنیاد بنا کر رشتے سے جڑ گئے، ابھی اولاد والی زندگی میں داخل نہیں ہوئے یا ہو گئے، لیکن اب ایک رشتہ بحیثیت میاں اور بیوی کے رہ گیا تو اس کے اندر بھی چند مسائل ہیں جو ذمہ داری کے، جو اگلے آنے والی آیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ.